کیلاش ہاسٹل میں سالانہ ڈرامہ تھا۔ لڑکیاں ہفتوں سے تیاری میں جٹی تھیں۔ شام کو ہال میں یا گھاس پر ریہرسلیں کی جاتی، موسیقی کمپوز ہوتی، ناچ کی مشق کی جاتی، کسٹیومز کے ڈیزائن تیار ہوتے، اسٹیج کے ڈیکور پر بحث ہوتی۔ فیروز جبیں نہایت تندی سے سب کو پارٹ یاد کروا رہی تھی۔ کملا انارکلی تھی، طلعت دل آرام، ایک اور سوانگ۔ پھر کوارٹرنگل میں اسٹیج تیار ہوا۔ وائس چانسلر اسٹاف اگلی قطاروں میں آن کر بیٹھے۔ ریڈیو اسٹیشن کے آرکیسٹرا نے اسٹیج کے پیچھے برآمدے میں اپنی جگہ سنبھالی۔ اب کسم محل سرا میں کنیزوں کے ساتھ بیٹھی گا رہی تھی: لبِ جوہو فرشِ آب ہو، شبِ ماہ ہو، باد ناب ہو۔ راوی کے نوجوان ملاح انارکلی کہہ رہی تھی: ہندوستان کا شہزادہ اور کنیز سے محبت، کیسی ہنسی کی بات۔ یہ سب خواب کی طرح گزرتا گیا۔ پھر پردہ گرا اور لوگ باتیں کرتے باہر نکلے۔ عامر رضا نے چمپا سے کہا: ڈائریکٹر صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ کمال نے کہا: چمپا باجی، بس سوانگ رچتی رہیے۔ انارکلی سے بہتر کوئی موضوع نہ مل سکا آپ کو؟ رومان پرستی کی بھی حد ہونی چاہیے۔ پھر وہ مجمع میں غائب ہو گیا۔ گوتم نے قریب آ کر کہا: چمپا باجی، کیا آپ کمال سے خفا ہیں؟ اس روز پروفیسر کے ہاں کمال نے آپ سے کافی سست سخت باتیں کہیں۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ زندگی میں اتنی اداسی ہے، اس اداسی میں اضافہ نہ کیجیے۔ نہیں، اس نے گوتم کو جواب دیا، میں دراصل آج کل جینے کے مختلف رویے اسٹڈی کر رہی ہوں۔ میں اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالوں؟ طلعت نے بشاشت سے قریب آ کر کہا۔ وہ ابھی تک دل آرام کا لباس پہنے تھی۔ آج میری اس قدر تعریفیں ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح کا ایکسپریشن اپنے چہرے پر قائم رکھوں: وقار، بشاشت، سنجیدگی۔ مصیبت یہ ہے کہ اگر انکسار برتو تو سمجھا جاتا ہے یہ احساس کمتری ہے، اور اگر انکسار نہ برتا جائے تو اسے غرور پر محمول کیا جاتا ہے۔ ہر ایک سے اچھی طرح باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں عجب چپلی لڑکی ہے، رکھ رکھاؤ سے رہو تو بور یا بد دماغ سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ بیچاری چار آدمیوں سے بات کرنے میں گھبرا جاتی ہے، کونے گھوس ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انسان جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے۔ کبھی ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو جو بس سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر بھائی گوتم کو دیکھیے، ان سے باتیں کیجیے تو لگتا ہے افلاطون کے ساتھ مکالمہ ادا کیا جا رہا ہے، یا خلیل جبران کا المصطفیٰ دیوداروں کے باغ میں مصروف گفتگو ہے۔ نہیں چمپا باجی، جینے کے رویے کے متعلق نہ سوچیے۔ پھر وہ بھی چھلاوے کی طرح مجمع میں غائب ہو گئی۔ گوتم نے ہنس کر چمپا کو دیکھا۔ کس قدر ٹراتی ہے یہ لڑکی! مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں، چمپا نے کہا۔ الجھنوں سے ہم سب خود کو بچا سکتے ہیں۔ واقعی؟ ہاں چمپا باجی، تم کبھی الجھنوں سے دوچار نہیں ہوئے؟ شاید نہیں۔ سنو گوتم، کون کس سے کہہ سکتا ہے کہ اس طرح نہ جیو، اس راستے پر نہ چلو؟ یہ باتیں سوچو، تم مجھ سے کہہ سکتے ہو؟ شاید نہیں۔ سڑک پر مولیسٹی کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، ہواؤں کے راگ بہت سریلے تھے۔ وہ دفتن پھاٹک کی پلیا کے پاس ٹھٹک گئی۔ نہیں گوتم، میں کمال سے خفا نہیں ہوں۔ مجھے کسی سے بھی خفا ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ درجہ شہادت حاصل کرنے والی ہیں، یہ مظلوموں والا لہجہ کیوں؟ تم لوگ بڑے کمینے ہو، اس نے تلخی سے کہا۔ ہم لوگ محض بے حد پرخلوص ہیں، مگر شاید خلوص کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، اور وہ بھیا صاحب کے پاس موجود ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک طویل شفاف گیلری میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے سے ایک کے بعد ایک فراٹے سے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پردے جن پر خوبصورت تصویریں بنی ہیں اور مناظر، اب آخر میں صرف ایک سیاہ پردہ باقی رہ گیا۔ چمپا باجی، آپ کا پرابلم بے حد ذاتی ہے۔ آپ کو بھیا صاحب سے بہت محبت ہے، بس ساری بات یہ ہے، باقی سب فروعات ہیں۔ اور آپ کا دوسرا پرابلم الفاظ ہیں۔ گوتم نے حسب معمول پہنچے ہوئے بزرگ کی طرح انکشاف کیا۔ نفرت سے چمپا نے اسے دیکھا۔ الفاظ؟ ہاں، صریحاً میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا۔ اور جو کچھ ہے وہ بے معنی ہے۔ کوئی چیز بے معنی نہیں،
خود اس لفظ بے معنی کی بھی معنی موجود ہیں۔ تلٹ ٹھیک کہتی تھی، تم بھی پوز کرتے ہو، تم سے باتیں کرو تو لگتا ہے خلیل جبران کے المصطفیٰ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ چمپا باجی، وہ گھبرا گیا، للہ خفا نہ ہوجیے، چلیے مجھے اپنے گھر لے جا کر کافی پلائیے، وہاں ہم لوگ ان مسائل پر مزید روشنی ڈالیں گے اور للہ افسردہ نہ ہو، جیسے انسان صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے، اگلے جنم کی کسے خبر ہے۔ آئیے۔ چاند باغ کی ایک پہاڑی لیکچرر سیتا دکشت کے ساتھ کالج کے پیچھے ایک چھوٹی سی کاٹیج میں رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ دونوں برآمدے میں بیٹھ کر سامنے امرودوں کے اندھیرے باغ میں رکھوالا سگو آوازیں لگا رہا تھا جو رات کا بسیرا لینے کے لیے ٹہنیوں پر آن بیٹھے تھے۔ قریب ایک اور پروفیسر کی کوٹھی میں پیانو بج رہا تھا۔ چاند سوئمنگ پول کی لہروں میں تیرا کیا۔ گوتم بیت کی کرسی پر بیٹھا کیلے کے جھنڈ کو دیکھتا رہا۔ چمپا کافی بنا کر لائی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چمپا باجی، آپ بہت گریٹ آدمی ہیں، خدا کی قسم۔ واقعی؟ چمپا باجی، ایک بات بتلائیے۔ پوچھو۔ آپ بھیا صاحب کو کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ کئی سال سے۔ اور اتنے عرصے آپ نے کیا کیا؟ پڑھا اور کیا کیا؟ اس کے بعد؟ اور پڑھا۔ اس کے بعد؟ بس پڑھتی چلی گئی، چمپا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ اور بھیا صاحب کو اتنے عرصے سے برداشت کر رہی ہیں، جب پہلے ملی ہوں گی تو 17-18 سال کی رہی ہوں گی۔ ان کا خیال آپ کے لیے ایک بڑی رئیسانہ عادت میں شامل ہو چکا ہے، گو آپ خود رئیس نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں؟ اب ذرا غور کرتی تو معلوم ہوتا کہ آپ کا عشق… واہیات باتیں مت کرو۔ واہیات؟ غضب خدا کا، آپ تو بڑی سخت بلو اسٹرکنگ نکلی۔ ارے عشق میں کیا خرابی ہے، بڑی عمدہ چیز ہے، میں خود اس میں اکثر مبتلا ہو جایا کرتا ہوں، مگر متوسط طبقے کی لڑکیوں کا قاعدہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو بہت برا سمجھتی ہیں۔ چمپا باجی، سوری، اتنا سہانا سمے ہے، مجھے چاہیے تھا کہ آپ سے بجوا کر سنتا، ستار پگت باگیشری 3 تال، اور یہاں میں نے آپ کے پرابلمز کا تجزیہ شروع کر دیا۔ یہ دوسروں کے پرابلمز کا تجزیہ کرنا بھی بڑا زبردست ریکٹ ہے، اور آپ بھولتے ہیں کہ آپ کے جیسے طالب علموں کو روز کالج میں پڑھاتی ہوں۔ میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ ہماری ساری زندگی ایک سے پٹے پٹائے جملے دہراتی گزر جاتی ہے۔ وہ منہ لٹکا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رومانٹک ہونے کے لیے آپ کے بھیا صاحب کون سے مزاجزم استعمال کرتے ہوں گے، کون سے جملے دہراتے ہوں گے۔ سنا ہے فرینچ بہت فرسٹ کلاس بولتے ہیں۔ لیکن آخر تم بھیا صاحب سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ چمپا نے کہا۔ وہ دفتن چھیپ گیا، اس قدر چھیپا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے چڑھنے دیجیے، آپ سے مطلب؟ وہ اپنے جارحانہ حربوں پر اتر آیا۔ اتنا مضبوط انسان اور اس قدر کمزور نکلا، چمپا نے حیرت سے سوچا۔ مطلب یہ، چمپا نے کہا، کہ ہمارے گروپ کے سب لوگ بھیا صاحب کو بڑا بھائی سمجھ کر ان کی عزت کرتے ہیں۔ کم از کم تمہیں اس کا خیال تو کرنا چاہیے۔ تمیز بھی کوئی چیز ہے، یہاں آئے ہو تو ذرا تمیز بھی سیکھو۔ کیا ہر سمے ہلڑ دنگا فوجداری، یہ چنڈو خانہ ہی کیا کم تھا کہ اوپر سے تم بھی نازل ہو گئے؟ بھیا صاحب سے اگر آپ بیاہ فرما رہی ہیں تو یہ دوسری بات ہے، آپ کا فرض ہے کہ ان کو آسمان پر چڑھا دیں۔ ہر ہندوستانی لڑکی یہی کرتی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں امریکن لڑکی ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے چمپا باجی کہ آپ ان سے بیاہ کرتی عجب مسخری لگیں گی۔ اپی کی اور بات تھی، وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئی تھی، مگر آپ… حد ہے۔ اب چمپا چھیپی، میں آپ سے رائے نہیں لے رہی ہوں۔ اس نے فلفور بزرگی طاری کر لی۔ میں رائے کب دے رہا ہوں؟ اگر آپ میں اتنی عقل ہوتی کہ مجھ سے رائے لیں تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ مگر آپ ہیں کہ… اس بظاہر سمجھدار تعلیم یافتہ لڑکی کو دیکھو، اس نے ٹہل ٹہل کر تھیوریٹیکل انداز میں کہنا شروع کیا۔ یہ معاشیات کی استاد، ڈائلیکٹکس کے طالب علم، برسوں برس سے کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ اے رومانیت کی شکار نادان کنیا! کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر وہ دہاڑا۔ گوتم، تم بالکل دیوانے ہو، چمپا نے محظوظ ہو کر کہا۔ اب یعنی آپ مجھے میری دیدی یا موسی کی طرف پچکارا بھی کریں گی؟ میں کہتا ہوں یہ تک کیا ہے؟ یعنی غضب خدا کا، جو شخص پابندی کے ساتھ کلب جا کر وولڈ والتس ناچے، پکنکوں اور پارٹیوں میں کالج کی لونڈیوں کی مووی کھینچتا پھرے،
خود لونڈیوں کی طرح حسین ہو، اور قیامت یہ کہ اپنے حسن پر نازا بھی ہو، اس کو آپ پسند فرماتی ہیں۔ اگر آپ کو عشق ہی کرنا منظور ہے تو مجھ سے ہی کر ڈالیے، یا کمال یا ہری شنکر میں کیا برائی تھی؟ ویسے ان کے علاوہ ہزاروں ہیں، وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں بے حد منفرد ہستی ہوں۔ اس نے ذرا انکسار سے اضافہ کیا، پھر دوسرے لمحے اس نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، نہیں چمپا باجی، مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ روایتوں پر جان دیتے ہیں، بس ایک دیو مالا کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی روایت، بھیا صاحب کی گلیمر کی روایت، گلفشا اور سنگھاڑے والی کوٹھی کی روایت، دلکشی، کشش، جذب دل، مگر خالی دلکشی کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی تخلیقی کام ہی نہیں کرتی۔ پڑھاتی جو ہوں۔ چمپا نے خود کو اس قدر بے بس محسوس کیا، ایسا غیر متوقع، ایسا بے رحم حملہ اچانک اس پر کیا گیا تھا۔ اس کا زیرہ بختر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ جو برسوں سے اپنے آپ کو، اپنے جذبات اور احساسات کو بے حد اہم سمجھتی آئی تھی، پل کی پل میں وہ خود کو بے حد قابل افسوس معلوم ہوئی۔ اب ہر ایک تو کلاکار نہیں بن سکتا، اس نے بآواز بلند کہا۔ کلاکار نہ بنیے، آج کل کلاکاروں کی تو فوج کی فوج ہر جگہ گھوم رہی ہے۔ کوئی بنیادی کام کیجیے، اتنا کچھ کرنے کو پڑا ہے۔ اس نے چاروں اور نظر ڈال کر تھکی ہوئی سانس لی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے، چمپا نے کہا، لیکن زندہ بھی تو رہنا ہے۔ ملازمت کرتی ہوں، مسلم اسکول میں 300 روپے مہینے کے ملتے ہیں۔ میرے ابا بہت معمولی حیثیت کے وکیل ہیں۔ میں تم رئیس زادوں کی طرح خالی غربت کی تھیوری سے واقف نہیں، مجھے تنگ دستی کی حقیقت معلوم ہے۔ کسی اور موقع پر اسے یہ گفتگو کرتے سخت شرم آتی، کیونکہ وہ خالص سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن گوتم اس کے سامنے فادر کنفیسر کی طرح بیٹھا تھا، اس سے کون بات چھپائی جا سکتی تھی؟ اور بھیا صاحب سے بیاہ ہو گیا تو آپ بھی کلب جا کر اولڈ والٹس ناچیں گی اور رائڈنگ کے لیے جائیں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو کیا میں سرخ جھنڈا لے کر سڑک پر دوڑ پڑوں؟ کس قدر ایلیمنٹری باتیں کرتے ہو! جس طرح کی بحث تم مجھ سے کر رہے ہو، ایسی ہی بحثیں کرتے اسی لکھنؤ میں مجھے زمانہ گزر گیا ہے۔ تو گویا شادی آپ کے اقتصادی مسائل کا حل ہے۔ شادی ہندوستان کی ہر لڑکی کے ذاتی اور عمرانی پرابلم کا حل تصور کیا جاتا ہے۔ چمپا بیگم، میں تم کو اوروں سے مختلف سمجھتا تھا۔ انڈر گریجویٹ باتیں مت کرو، چمپا نے غصے سے کہا۔ انڈر گریجویٹ آپ کے ہاں بڑا بھاری تانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھیا صاحب سے لو لگائے بیٹھی رہیں؟ بتائیے تو آپ کو یہ صاحبزادے اس قدر پسند کیوں ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے کم عمر لڑکیوں کی طرح چھیپ کر کہا، اور اسے سخت کوفت ہوئی۔ اسے اپنی زندگی میں آج تک اتنی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ اچھا، آپ کو اچھی شکلیں پسند آتی ہیں، شاعرانہ طبیعت ہے آپ کی۔ پھر وہ ٹہلتا ہوا ہیٹرک کے آئینے کے پاس چلا گیا اور بھویں اٹھا کر غور سے اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ مجھ سے بھی کوئی لڑکی اتنا ہی اتم عشق کر سکے گی، اگر دیکھا جائے تو میں ایسا بدصورت نہیں۔ شانتا تم سے اتم عشق نہیں کرتی؟ اب گوتم اپنی جگہ بھوچکا کھڑا رہ گیا۔ چمپا کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کا زیرہ بختر ٹوٹ رہا ہے۔ گوتم بہادر، تم بھی شیشے کے گھر میں رہتے ہو، دوسروں پر پتھر پھینکنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو۔ تم کو شانتا کے متعلق کیا معلوم ہے؟ تم اس کو چاہتے نہیں ہو، جو کوئی بھی وہ ہے، جو تمہارے کزن کی بیوی ہے اور تم سے 5 سال بڑی۔ ہم کس کو نہ سے سمجھیں اور کس کو نصیحت کریں؟ اور اب تم اس اپنی شانتا نیلمبر کو بھولتے بھی جا رہے ہو۔ بہت دنوں سے تم نے اس کو خط لکھ کر یہاں کی رپورٹ نہیں بھیجی۔ وہ تمہاری ذہنی رفیق ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکو گے، نرملا سے بھی نہیں۔ گوتم بہادر، یہ بڑے ادق معاملات ہیں، یہاں تمہارے نظریے نہیں چل سکتے۔ میں بھیا صاحب کو پسند کرتی ہوں، ان سے میری کوئی ذہنی رفاقت نہیں، مگر گوتم بہادر، مجھے تو تم بھی پسند ہو۔ بتاؤ اس کا کیا کیا جائے؟ انسانی رشتے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، مجھے رفتہ رفتہ تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ کیا میں فطرتاً فلرٹ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ذرا باہر جا کر پوچھو، میری کس قدر عمدہ ریپوٹیشن ہے، مجھے دیوی کہا جاتا ہے۔ یقیناً میری طبیعت میں آوارگی نہیں، مگر انسانوں کو پسند کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں۔ اب جو میں نے اتنا بڑا کنفیشن کیا تو اس لیے کہ تمہارا شیشے کا گھر بھی ٹوٹ چکا ہے، اسے تم نے افسوس خود ہی مسمار کر دیا۔
کچھ دن اور ثابت رہ لینے دیتے اسے۔ بڑا خوبصورت تھا بلور کے مندر جس کے اندر گوتم سدھارتھ کی مورتی براجمان تھی۔ سارناتھ سے واقفیت ہے؟ سارناتھ میری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں کاشی میں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے اداسی سے بات ختم کی۔ اندھیرے میں وہ جس کشتی پر سوار تھا وہ کشتی طوفانی ریلے کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ دریچے میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ چمپا کو اس پر بڑا ترس آیا۔ کیسا پیارا لڑکا تھا۔ اس میں ہری شنکر اور کمال کی کس قدر مشابہت تھی۔ انہی کا جیسا سنجیدہ اور شیطان۔ یہ دونوں بھی کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے جیسے قرب دستیاب کر لاتے ہیں۔ اسی کو دیکھو، جنے کہاں سے بہتا بہاتا آ نکلا۔ آیا تھا کس دیش سے ایک ہنس بیچارہ۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات نقش گر۔ وہ اپنے ذہن کو خالی کر کے بہت سی بے ربط باتیں سوچتی رہی تاکہ اس جذباتی لینڈ سلائیڈ کو نظر انداز کر سکے۔ تم کو شانتا کے متعلق کیا معلوم ہے؟ گوتم نے دریچے میں کھڑے کھڑے غرا کر پوچھا۔ وہ اس سے لڑ رہا تھا، یعنی اتنی نزدیک آ چکا تھا کہ اسے ڈانٹے، اسے برا بھلا کہے اور اس سے لڑے، اس پر تنقید کرے۔ یگانگت کے اس احساس نے چمپا کو اور اداس کر دیا۔ گوتم، اس نے کہا، اس خوفناک پٹے ہوئے جملے کو معاف کرنا، مگر یہ کہ ہم سب کھلی ہوئی کتابیں ہیں، ہم میں سے کسی میں کوئی اسرار نہیں۔ تم مجھ سے کس قدر واقف ہو چکے ہو؟ ہر انسان بے حد ایکسپوزڈ ہے، تیز روشنی میں ہے۔ وہ نیم تاریکی، وہ دھندلکا تم کو کہیں نہ ملے گا جس میں جا کر بالآخر تم خود کو چھپا سکو۔ جب میں تم کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اسی تیز روشنی میں کھڑی ہوں اور تم مجھ کو آر پار دیکھ رہے ہو، لیکن میں تم کو خود آر پار دیکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے آر پار دیکھ رہا ہوں۔ چمپا، الفاظ کو ختم کر دو، الفاظ ہمیں کھا جائیں گے۔ الفاظ کو ختم کرو مگر معنی کی معنی موجود رہیں گے۔ بتلاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چمپا نے بڑی بے بسی سے کہا۔